السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، آدمی سوچتا کچھ اور ہے اور ہو کچھ اور جاتا ہے، چاہتا کچھ اور ہے اور لے کچھ اور لیتا ہے. ناظرین، اسی حوالے سے میں بات کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں یہ اپنا ذرا فلسفہ ایلیبوریٹ کرو. چاہتا کچھ اور ہے، لے کچھ اور. بتا رہا ہوں نا، ابھی پچھلے دنوں مجھے ہلکی سی ٹھنڈ لگ گئی. میں نے سوچا کہ چلو ٹھنڈ کو کور کرنے کے لیے اپنا جیکٹ پہن لوں. میں نے تو ٹھنڈ بچائی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میں اتنا سخت مشہور ہو جاؤں گا کہ یار یہ کیا ڈیزائنر آدمی ہے. اب ہیرو شپ جو میری آگے نکل کے آئی ہے یہ 5-6 دنوں میں، اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بڑا مشہور ہوں. یہ ہو جاتا ہے ایسے کہ آدمی کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کر جاتا ہے، یا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے تو کچھ اور ہو جاتا ہے. یہ ہو جاتا ہے ایسے. جیسے ایک موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے نا، تو اگلا یہ جو چلا رہا تھا اس نے ایک دم موٹر سائیکل تیز کر دی. وہ پچھلا کہتا کہ اب خیر ہے موٹر سائیکل اتنی تیز کر دی ہے. کہتا بریک فیل ہو گئی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے فٹافٹ گھر پہنچ جائے. وہ پچھلا یہ کہتا ہے واقعی چل پھر کھینچ کے رکھ جائے. بس لطیفے سے یہ ثابت ہوا کہ اگر دونوں عزیزی ہوں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اگر پیچھے جنید بیٹھا ہوتا تو اس کو روک دیتا. کیا فضول بات کی ہے. واہ 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 واہ، کیا فضول بات کی. داد دے کیا فضول بات کی. بعد میں بتا یہ رہا ہوں کہ بندہ کسی وقت کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے اور ہو کچھ اور جاتا ہے. وہ اپنی طرف سے بےچارے بچ رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اور تیز کر لی ہے موٹر سائیکل اور زیادہ ہی اور سے ایکسیڈنٹ ہو. بندہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ فکرہ کیا بول گیا منہ سے یا کیا سوچ گیا. عقل نہیں اس وقت آ رہی ہوتی پریشانی کے عالم میں. جس طرح ایک بندے کو پتا چلا کہ اس کا دوست طفیل فوت ہو گیا، وہ دوڑا دوڑا طفیل کے گھر گیا. سارے رو رہے تھے. اس نے کہا کہ یار فوتگی تو ہو ہی گئی ہے. پوچھا بھی اس نے، 2-3 نے اس کو مل کے کہا بھی یار طفیل فوت ہو گیا. کہتا ڈیڈ باڈی کی طرح. کہتا ابھی اسپتال سے آئی نہیں، ابھی یہ بات ہوئی تھی اوپر سے ایمبولینس کی آواز آ گئی. کہتا دیکھو طفیل کی کتنی عمر ہے. اسے یاد کیا ساتھ ہی اس کی ڈیڈ باڈی آ گئی. اب دیکھو نا بندہ کہہ کچھ اور رہا ہوتا ہے مطلب کچھ اور نکلا. اسی طرح میں نے چاہا تھا کہ میں اپنی سردی ڈھانپوں تو میں ہیرو مشہور ہو گیا. ہیرو صاحب اگر اجازت دے تو خبروں میں تبصرہ شروع کریں. جی شروع کریں. صدر زرداری کے پیر نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت 2 سال سے زیادہ چلتی نظر نہیں آ رہی. حالانکہ ان پیر صاحب کی خود کریانے کی دکان نہیں تھی چلی تو انہوں نے پیری مریدی شروع کی. بندہ پوچھے تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا ویژن ہے دیکھنے کا، تو یار کو چنگا جیا کام کر لو، کیوں کھجل ہو رہے ہیں. اپنا جو اس کا مرید ہے یرداری صاحب، جن کے متعلق یہ کہتا ہے کہ میرے طویل گنڈے سے صدر بنے ہیں، وہ مرید خود کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں 5 سال چلے تو تم یار کیوں نیشی ڈال رہے ہو. میں بکرے طویل گنڈے کرتے. یار ویسے یہ جو طویل گنڈے میں گنڈے آتے ہیں یہ ارائیوں والے ہوتے ہیں. اگر ارائیوں کے گنڈے ہوں تو وہ بھی پھر طویل کرے. حد ہو گئی ہے. 2 سال سے یہ عادت چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. پیر صاحب آپ اپنی نظر کی اینک ٹھیک کرائیں ہوئی. اور کئی چیزیں ہوتی ہیں جو دور سے نظر نہیں آتی. نظر نہیں آتی کہتے ہیں نا حکومت 2 سال کے بعد چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. یا پھر میرا خیال ہے پیر صاحب اپنے چکر میں 2 سال بعد دوبارہ یرداری صاحب آئے تو میرا تو دال لنگر لگے. حد ہو گئی ہے پیر صاحب. یہ خیالات اب دل سے نکال دیں. اب سارا پنڈ بھی مر گیا نا تو تسی دوبارہ پیر نہیں لگنا. فیس بک کا انجام اغوا برائے تاوان. محبوبہ نے عاشق کو گھر بلا کر بند کر دیا. 10 لاکھ کا مطالبہ. ایتھے رکھ جس کا ہم بار بار روتے رہتے ہیں. یار ہم بھی بتاتے ہیں مگر سینکڑوں سال پہلے اور شمیتس بھی کہہ گیا ہوا ہے کہ اور چپ ہو. اچھا 50 دفعہ پروگراموں میں لوگ بتا چکے ہیں، خبروں میں آ چکا ہے کہ یہ جو تصویریں فیس بک کے اوپر لگی ہوتی ہیں اصل میں یہ وہ نہیں ہوتے لوگ.
ہر دوسرے بندے نے تو کسی نے ایشوریہ رائے لگائی ہوئی ہے, کسی نے کترینہ کیف لگائی ہوئی ہے. یہ دو عورتیں بیچاری کہاں کہاں کھجل ہوں یار. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پیچھے کیا ہے. یہ اسی طرح جیسے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں نا, اسی طرح فیس بک کی تصویر دکھانے کی اور اصل میں بور ہوتی ہے. بیچ میں سے چڑیل نکل آتی ہے یار. توبہ کیا, یہ چڑیل بھی میں تکلفن کہہ رہا ہوں, ورنہ پیچھے مچھوں والے پوتنے بھی چھپے ہوتے ہیں, آگے تصویر عورت کی لگی ہوتی ہے. جھوٹو جھوٹ چتالی ہے سارا یہ فیس بک. ہر چیز غلط لکھی ہوتی ہے. اوپر پروفائل میں لکھا ہوتا ہے ان میرڈ, نیچے اسٹیٹس اپڈیٹ کیا ہوتا ہے چینجنگ دا نیپی آف بیبی. حد ہو گئی ہے یار, اوپر تو ہم ان میرڈ لکھا ہوا, بیبی کہاں سے آ گیا. ہو سکتا ہے وہ پھپھی ہو اور بھتیجے کی نیپی چینج کر رہی ہو. یہ بیچ میں سے فیس بکیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. تم اپنے امان سے بتاؤ کبھی پھوپھی بھتیجے کی نیپی بدلتی ہے؟ کیوں نہیں یار, پونا گھنٹہ وہ بچہ اٹھا کے پھرتی رہے گی بھابی کے پیچھے پیچھے. بھابی تو آؤ پکوڑے چھڑ دے, تو اپنا بچہ سام اسی آپ بنا لیں پکوڑے, جا تیری خیر ہو. اب بھائی اتنا پیارا ہے. میں فیس بک کی تصویریں دیکھ کے ان بے وقوف جوانوں کو مستیاں چڑھی ہوئی. حد ہو گئی. اللہ بزرگ فرما چکے ہیں کہ انسان اتنا بھی خوبصورت نہیں جتنا فیس بک کی تصویر میں نظر آتا ہے, اور اتنا بھی بدصورت نہیں جتنا ڈرائیونگ لائسنس کی تصویر میں نظر آتا ہے. کبھی کسی کی آپ فیس بک کی تصویر بدصورت نہیں دیکھیں گے, اور کبھی کسی کے ڈرائیونگ لائسنس کی تصویر خوبصورت نہیں دیکھیں گے. میری تو ہے. اور یار جانے تو دیکھی تھی میں نے, اللہ معافی دے اللہ معافی دے, ایسے لگتا ہے گڈی بجنے کے بعد کسی نے کھینچی. گھبرایا ہوا ہے ادھر پر, ادھر بھی ایسے ٹیبل پکڑ کے بیٹھا. ناظرین میں نے لائسنس بڑھوا لیا. تو ادھر کیا تصویر میں اسٹیئرنگ پکڑ کے بیٹھوں, وصول بات کر. یہ بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے فیس بک پہ. دیکھو اب اس نے 10 لاکھ روپیہ مانگ لیا. نہیں واقعی 100% جھوٹ کا دھندا ہے. ہاں جی ہاں جی, اس خبر سے تو ثابت ہو گیا کہ تیری فیس بک کل دے وچ چور نہیں. پیپلز پارٹی کے سابق رہنما اور ناہید خان کے شوہر صفدر عباسی نے پیپلز پارٹی ورکرز کے نام سے نئی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا. لو جی مبارک ہو جناب, پیپلز پارٹی کو مزید پھول بوٹے نکل آئے. واہ جی واہ. ویسے اللہ پے تے سے تو مسلم لیگ نے مال لی ہوئی ہے پہلے ہی. ان کو چاہیے کہ نمبرنگ کر لے. پیپل پارٹی نمبر 1, پیپل پارٹی نمبر 2, نہیں نمبر 2 تو نہیں ہونی چاہیے. پیپل پارٹی نمبر 3, نہیں یار 3 کہانے ہوتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کوڈ نمبر لے لیں, پیپلز پارٹی 0333496. جب یہ نمبرنگ بھی ختم ہو جائے تو پھر یہ شروع کیا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی LH 3286. نہیں یار یہ تجویز غلط ہے. کیوں؟ اخبار میں خبر آئی ہو گرو نانک پورے پیپلز پارٹی 3264 بس میں بج گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے. بس اتنے کوڈ نمبر ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے, ایسی کوئی ایسی بات نہیں. ویسے صفدر عباسی صاحب آپ نے ماشاءاللہ پارٹی بنا لی ہے. لائمن اس کے چیئرمین تو آپ ہی ہوں گے, اور وائس چیئرمین بھی آپ ہوں گے, اور پریزیڈنٹ آپ ہوں گے, اور وائس پریزیڈنٹ بھی آپ ہوں گے, اور جنرل سیکرٹری تو تسی وٹ تے پئے. انشاءاللہ آپ کی پارٹی مضبوط رہے گی. اور جلسے میں موجود عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی آپ ہی ہوں گے. بالکل ایسے مذاق کر رہا ہے. ناہید خان صاحب ایسے نہیں ہوں گے ان کی پارٹی میں؟ یار ناہید خان صاحبہ خود اتنی سینئر پالیٹیشین ہے, وہ اپنی پارٹی نہ بنائے, ان کو کیا ضرورت ہے صفدر صاحب کے پیچھے پارٹی میں کھجل اڑے. یہ پارٹی اصل میں ناہید خان صاحبہ کی پارٹی ہوگی. اچھا چلو صفدر صاحب پھر تسی چاہ بنانی سیکھ لو. ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. یار جنید ہے یہ, ہم لوگ اس پہ پہلے بھی میرا خیال ہے بات کر چکے ہیں, مگر مجھے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ اس پہ دوبارہ بات کرنی چاہیے. میں نے ایک بزرگ دیکھے جن کی حالت دیکھ کے مجھے محسوس ہوا کہ یار یہ زیادتی ہوتی ہے بزرگوں کے ساتھ. ہم لوگ جو ہیں ہم اپنے بزرگوں کو بڑی جلدی ریٹائر کر کے ان کو گھر کا تمیز سا بنا کے کسی دیوار کے ساتھ لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بابا چڑھ دو جی تجھے متبرک چیز. ہاں اس میں احترام بھی ہوتا ہے, مگر کئی جگہ پہ میں نے یہ دیکھا کہ کوئی باپ جو ہے وہ
بچہ جو جس نہج پہ پہنچ گیا, جس لیول پہ پہنچ گیا, اس سے ذرا نچلے لیول کا کوئی کام کرتا تھا باپ. اب چونکہ بچہ افسر ہو گیا یا کروڑ پتی ہو گیا یا انڈسٹریلسٹ ہو گیا, تو وہ چاہ رہا ہے کہ ابا میرا یہ نہ کرے. ابے کو وہ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے کہتا کہ ابا جی نہیں, میں تو نہیں ہونے کرن دینا. حالانکہ اس میں ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میری بےزتی ہے اس میں. کہتا نہیں پاوے چلو, مگر اس کو اٹھا دیتا ہے کام سے باپ کو. باپ کے پھر گوڈے گٹے جڑ جاتے ہیں. اچھا, یہ تو چلو ایک منفی انداز ہے نا ایک سوچ کا, کہ کچھ لوگ اس لیے مطلب اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں لوگ, اور جی. لیکن اس میں بعض لوگوں کی محبت بھی شامل ہوتی ہے, وہ بھی زیادتی ہے. بہت زیادہ, یعنی اپنے ماں باپ کی, صرف باپ کی نہیں, اپنی والدہ کی بے پناہ محبت کا شکار ہو کر ان کو پری میچور ریٹائرمنٹ دلا دینا. اکثر یہ لوگ کرتے ہیں کہ شادی ہو جاتی ہے, بیوی آتی ہے تو والدہ کو کہہ دیتے لو ماں جی اب کام کرنے والی بس گھر میں آ گئی ہے, یہی سارا گھر سنبھالے گی, بس آپ اب وہ تخت پہنچ جو ہے نا اس پہ مسلہ رکھو, اور اس کے ساتھ وہ گٹکوں والی اماں جی کی باٹی رکھو, اور تسبیح رکھو. ماں جی آپ نے صرف ادھر ہی رہنا ہے, آپ نے نہیں اٹھنا. آپ بیچاری ادھر ہی بیٹھے بیٹھے گوٹے گٹے جوڑ لیتی. زیادہ تر معاملات میں یہ بہو کی بھی پلاننگ ہوتی ہے کہ ماں کو ریٹائر کر کے کمرے میں بند کر دیا جائے اور گھر پہ قبضہ کر لیا جائے. یہ بھی ہوتا ہے. اس معاملے کا ایک اور بڑا یعنی عجیب رزلٹ نکلتا ہے, وہ یہ نکلتا ہے کہ ہم معاشرے کو کئی جو اہل فرد ہیں معاشرے کے, جو کسی نہ کسی انداز میں اپنی جو ایکسپرٹیز ہے اس سے فیضیاب کر سکتے ہیں معاشرے کو, اس سے محروم کر دیتے ہیں پری میچور ریٹائرمنٹ دے کے. مطلب کئی ڈاکٹرز ہیں, کئی انجینئرز ہیں, کئی اچھے مختلف زندگی میں تجربہ کار لوگ ہیں, بزرگ ہیں, لیکن وہ ابھی یعنی اس قابل ہیں کہ وہ معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں مزید. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, چونکہ آپ اب بزرگ ہو گئے. ایک تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں نا کہ ہمارے ہاں ویسے ہی ایک اپروچ ہے کہ بزرگ اپنے آپ کو بہت جلدی بزرگ سمجھنا شروع کر دیں. وہ بچے یار فیل کرانا شروع کر دیتے ہیں, ریٹائر ہو گئے ہیں بس اب گھر ہی ہوتے ہیں, اب بیٹھے رہتے ہیں. یار میرا ایک دوست ریٹائر ہوا ہے, افسر تھا چنگا پلا, ریٹائر ہوا, وہ اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بیٹے کی شادی پہ ایسا اسپینش ڈانس کیا ہے, مہران ہو گیا. میں نے کہا یار دیکھو یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اتنا اچھا ڈانس. ایکٹیو رہنا چاہیے یار ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. اگر ریٹائرمنٹ کے بعد آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اب میں زندگی میں بھی ریٹائر ہی ہو گیا ہوں, تو پھر بیماریاں لگ جاتی ہیں, اللہ معاف کرے. اچھا, اس حوالے سے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لنڈن میں ایک تحقیق ہوئی ہے. ایسے افراد کو چنا گیا جو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں, یعنی بزرگی کی عمر پہنچنے کے بعد. تو ان میں سے جو 66 لوگ ہیں وہ صرف 6 ماہ بعد ہی موٹاپے کا شکار ہو گئے, اور 44 لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوئے, اور 6 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا ود ان 6 months. ہاں جی, ہمارے ارد گرد یار کئی واقعات میں نے خود ایمان سے دیکھے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے کچھ دنوں میں ہی عجیب ہی ہوا کہ بندہ بیچارہ فوت ہی ہو گیا. یہ ایک میرے دوست ہیں, انہوں نے مجھے بتایا یار پتا چلا ہے ملک صاحب کا. میں کہا جی پتا چلا ہے ریٹائر ہو گئے ہیں. نہیں زندگی سے ہی ریٹائر ہو گئے ہیں, دنیا جوڑ گئے ہیں. میں نے کہا ہے ابھی 6-7 مہینے ہوئے تھے اس بیچارے کو ریٹائر ہوئے. اچھا, ہماری اس گفتگو کا مقصد یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ خدا نخواستہ یہ مطلوب نہیں ہے کہ بزرگوں سے ان کے آخری سانس تک کام لیا جائے زبردستی. یہ نہیں ہے, جب آرام کا وقت ہو ظاہر ہے کہ ایکٹیو رکھا جائے, ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ میں رکھا جائے, ان کو ایک جگہ پہ بٹھا نہ دیا جائے, ان کو کار کا تمیز نہ سمجھ لیا جائے, دیوار پہ نہ لٹکایا جائے, ان کو موومنٹ میں رکھے, ان کو بھجنس میں رکھے. وہ جو جس طرح زندگی گزار رہے ہیں ریٹائر ہونے سے پہلے یا آپ کے کامیابیوں سے پہلے, آپ کامیاب ہو گئے ہیں ٹھیک ہے, مگر ان کو نہ نصیمت کر دیں. بالکل, ان کو بھی موومنٹ میں رہنے. اور دوسری بات کہ نفسیاتی حوالے سے ان کو کبھی بھی اس بات کا احساس نہ دلائیں, بلکہ احساس ہونے بھی نہ دیں. خود دلانا تو دور کی بات ہے, احساس ہونے بھی نہ دیں کہ وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں. ان کو زندگی کے ہر مشورے میں, ہر مرحلے پر اپنے ساتھ شامل کیا جائے, اور یہ احساس بھی ان کو دلایا جائے کہ آپ ہی ہمارا سب کچھ ہے. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی. اور ایک اہم ترین بات جو میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ہاں کچھ کام جو ہیں جو محنت کش لوگ کرتے ہیں ان کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے. اس طرح کا کام کرنے والے کئی لوگ بھی ایسے بیچارے ہیں جن کے بچے جو ہیں آفیسرز ہو گئے ہیں یا بڑے بڑے کو لوگ بن گئے ہیں, اچھے سٹیٹس پہ چلے گئے ہیں. خدا کے واسطے اب یہ کافی حد تک ہو بھی رہا ہے, ابھی شروع ہو گئی ہے یہ ذہنیت.
مگر اللہ کے واسطے یہ سوچے کہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ فخر والی بات ہونی چاہیے کہ میرا والد جی سبزی بیچتا ہے یا میرا والد جو ہے وہ بیچارہ دھوبی کی دکان کرتا ہے اور میں جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا، اسی رزق حلال سے، اسی رزق حلال سے، ہاں وہ رزق حلال ہے، اس کو فخر کے ساتھ دیکھیں، ایسی کون سی بات ہے؟ یہ عزیز صاحب اہم نقطہ ہے۔ ہاں جی مگر لوگ بھی نہیں نا پائے جاتے، یہاں پہ شرارتی لوگ بھی ایسے ہیں نا جو دوسرے کی تصحیح کر کے تو بڑا خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں یار، ہمارے پنڈ میں ایک بیچارہ سبزی فروش، اس کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر ہو گیا۔ اچھا بھائی ڈاکٹر وہ ہو گیا، اس میں کون سی بات ہے یار، فخر کرنا چاہیے آپ کو۔ مگر اس کے کلینک پہ آ کے جو اس کے شوق ہے دوست ہے اس کو چھیڑا کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کی گل ہے، میرے کدو چ بڑی پیڑ ہوتی ہے، اپنا کدو کہہ رہے ہیں، کندھے چ بڑی پیڑ ہوتی ہے، جان بوجھ کے اس کو چھیڑتے تھے سبزی کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھو پنڈیاں سجی ہیں، کیا اسے کہتے ہیں وہ اصل میں وہ کہتے ہیں نا وہ لیڈی فنگر پنڈیوں کو، اس لیے میں نے کہہ دیا یہ انگلیاں میری سجی ہوئی ہیں، شوخی کرتے ہیں جان بوجھ کے۔ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیوں ہے ٹینڈے میرے درد کر دیں، وہ بھائی گٹے نے ٹینڈے نہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ بھائی جان غزل سنانا چاہ رہا ہوں یار، سن لو۔ میں نے نہیں سننی، میں تمہیں کہہ چکا ہوں جا کے محلے میں سناؤ، مجھے سنانا تو کوئی لطیفہ سنا دو، کوئی چٹکلا سنا دو پلیز یار، سن لو، میں بھی تمہاری اتنی سنتا ہوں۔ اور بھائی جی میری نہیں وہ ایج رومانٹک والی، میں نہیں سننا چاہتا بھائی۔ رومانٹک ہے ہی نہیں، رومانٹک خود ہی تصور کر لیے تم نے۔ ہوتی غزل رومانٹک، اور غزل میں رونا توڑنا کہاں سے آ گیا؟ حبیب جالب کے علاوہ ساری رومانٹک تھے۔ نہیں بڑی خوبصورت غزل ہے، پلیز یار سن لو۔ جی سنائیں، چلے سنائیں، پھر آدھی درجن سموسے کھلاؤ گے تم مجھے، آلو والے، فی شیر ایک سموسا۔ چلو بس ٹھیک ہے، یہ غزل لمبی رکھنا، جب میں مقرر کہوں گا تو جو ریپیٹ کرو گے شیر اس کے پھر 2 سموسے ہو جائیں گے۔ اچھا پھنساؤں یار، شروع کریں، بسم اللہ۔ ذرا سا ہار جانا چاہیے تھا، واہ، ذرا سا ہار جانا چاہیے۔ ہار تو رہے سری لنکا سے، اور کیا کریں یار پلیز، سموسا اس طرح نہیں ملے گا پھر۔ اچھا جی چلو ٹھیک۔ ذرا سا ہار جانا چاہیے تھا، اسے واپس بلانا چاہیے تھا۔ واہ، اگر مہتاب ہونا تھا تو اس کو، اگر مہتاب ہونا تھا تو اس کو میری آنکھوں میں آنا چاہیے تھا۔ واہ 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 واہ، جوتا اتار کے یا جوتا سمیت؟ زمین پیروں کے نیچے آ گئی ہے، اسے سر پہ اٹھانا چاہیے تھا۔ پٹھے کم 4 جماعتیں جو پڑھ لیں وہ پھر زمین سر پہ اٹھا لیتا۔ یار پلیز یار، میں اس کا نام لے بیٹھا تھا ایک دن، میں اس کا نام لے بیٹھا تھا ایک دن، زمانے کو بہانا چاہیے۔ بیوٹیفل، ابا جی کو لتر لانا چاہیے تھا۔ یہ دھرتی بھانج ہوتی جا رہی ہے، یہ دھرتی بھانج ہوتی جا رہی ہے، یہاں جنگل اگانا چاہیے تھا۔ واہ واہ، نکل آیا ہوں آگے اس جگہ سے جہاں سے لوٹ جانا چاہیے تھا۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ پرندے کو ضرورت تھی ہوا کی، پرندے کو ضرورت تھی ہوا کی، ہوا کو آشی آنا چاہیے۔ واہ جی واہ، لجی اسی پہ ترا باندھ رہا ہوں، پتہ نہیں ترا باندھ رہا ہوں یا تورا باندھ رہا ہوں۔ جی عرض کیا ہے، ارشاد نہیں، جب یہ میری غزل کے جواب میں کچھ کہا کرے تو پھر یہ اس کو کہا کرو برباد برباد، یہ برباد کرتا ہے۔ نہیں ارشاد۔ یار تم دیکھو گے کہ کیا طرح باندھا ہے، تم خود داد دو گے، دیکھو تو صحیح۔ جی ارشاد۔ عرض کیا ہے کم از کم یوں ترانا چاہیے تھا، جسے ڈرانا نہیں اردو میں کہتے ہیں، پنجابی میں ترانا، کم از کم یوں ترانا چاہیے تھا، اسے لمیاں تو پانا چاہیے تھا، اگر وہ آ گیا تھا داڑھ نیچے تو پھر رگڑا لگانا چاہیے تھا، چڑھائی تھی اگر یہ آستین نے کٹاپا تو چڑھانا چاہیے۔ الحمدللہ بھابھی نے کبھی کسر بھی نہیں چھوڑی۔ نہ جانے کس سے کس کی تھی وہ شادی، ہمیں تو مفت کھانا چاہیے، کھلا جس وقت کھانا حلوہ سیلڈ، شروع میں ڈال لانا چاہیے۔
اب یہ رہا حکومتی کاروائی پیش کر رہا ہوں. جی جی. گیا تھا لے کے بس میں ایک مسئلہ, پولیس کو تو بہانا چاہیے تھا. منسٹر سے تعلق تھا تو بیٹا کوئی افسر لوانا چاہیے تھا. اب یہ رہا انٹرٹینمنٹ اور کھیل کی طرف آتے ہیں. اسے ہر میچ میں ہیں ڈالتے یہ جسے باہر بٹھانا چاہیے تھا. اگر تھی دیکھنی ودیا کی مووی تو بچوں کو سلانا چاہیے تھا. لگے رہتے ہیں ترکی کے ڈرامے, حیا کو یوں مکانا چاہیے تھا. سو ٹرو. اڑاتا پھر رہا ہے جیسے رکشا, اسے پائلٹ بنانا چاہیے تھا. لگا پائلٹ سفارش پہ جو سدھا, اسے تانگا چلانا چاہیے تھا. خریدا تھا جو لنڈے کا سویٹر, اسے پہلے دھلانا چاہیے تھا. اب خانہ داری والی شاعری پیش خدمت. ضرور ضرور. پریکٹس مار کے برتن ہے کرتی, پریکٹس مار کے برتن ہے کرتی, اسے پکا نشانہ چاہیے تھا. بڑا گومڑ دکھانا چاہیے تھا, مجھے ڈاکٹر پہ جانا چاہیے تھا. میرا یہ دانت ایویں فالتو تھا, اسے فوری گرانا چاہیے تھا. کہے ڈیلی مجھے کچھ لیتے آنا, کہے ڈیلی مجھے کچھ لیتے آنا, جسے سالن پکانا چاہیے تھا. اور آخری اور حاصل غزل شعر پیش خدمت ہے. اگر تھی مارنی پیچھے سے ڈوئی, اگر تھی مارنی پیچھے سے ڈوئی, اصولن تو بتانا چاہیے. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. یار جنید, ربیع الاول کا مہینہ ہے, 12 ربیع الاول تشریف لانے کو ہے. ظاہر ہے جشن آمد رسول منایا جا رہا ہے. ہر طرف چراغاں شراغاں کر رہے ہیں لوگ, خوشیاں منا رہے ہیں. پیار محبت کا اظہار اپنا اپنے تئیں اپنی اپنی بساط اوقات کے مطابق سارے کر رہے ہیں. اللہ پاک رحمت کرے سب پہ. اسی سلسلے میں بچے جو ہیں یا بڑے بھی اب وہ ایک دوسرے کو تصویریں میل کر رہے ہیں کچھ, جس پہ میرے کان کھڑے ہوئے کہ یار یہ کیا چکر کیا ہے. یہ میرے بیٹے چھوٹے نے علی نے مجھے ایک میل دکھائی اس کے دوست کی طرف سے آئی ہوئی کہ جی یہ قبر انور کی تصویر ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی تصویر ہے. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یار ہم نے تو یہی سنا ہے بڑے عالم دین اور بزرگوں سے, اتھینٹک لوگوں سے, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تک رسائی جو ہے وہ تو کئی 100 سالوں سے اب نہیں ہے. بالکل نہیں. تو پھر وہ تصویر کیسے یہ آ گئی ہے؟ 100% فیک پکچرز ہیں, 100% فیک پکچر سرکولیٹ کر رہی ہیں. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اتنے نازک اور حساس مسئلے میں دانستہ یا نادانستہ طور پہ شامل ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو تصویریں وہ شیئر کر رہے ہیں. اور تم یہ دیکھو کہ انسانی عقل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صدیوں پہلے ایک چیز تک کسی کی ایکسیس ہی نہیں ہے تو اس کی تصویر کشی کیسے کی جا سکتی ہے. خیالی تصویر کشی بھی ممکن نہیں ہے, اور ہم پورے یقین کے ساتھ وہ تصویریں, قبر انور کی تصویریں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ ایک انداز میں دیکھا جائے تو یہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے نا بات. اگر کسی کی رسول اکرم کی جو عقیدت ہے اس عقیدت میں بہنے والا جو ایک آنسو بھی ہے وہ بھی یعنی اس کی بے توقیری نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس کی توقیر اور عزت کرنی چاہیے, ان احساسات کی بھی عزت کرنی چاہیے, اس عقیدت کی بھی عقیدت کرنی چاہیے. بالکل بالکل. میری رائے میں جو اس حوالے سے سب سے معتبر حوالہ ہے وہ معروف محقق ہیں راجہ رشید محمود صاحب. انہوں نے اپنی کتاب آثار مدینہ میں لکھا ہے کہ یہ جو قبر مبارک ہے اس کے گرد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یعنی اس حجرہ مبارک جو تھا اس کو 5 پہلو
یعنی اس کا کہنا چاہیے ایک پینٹاگونل دیوار تعمیر کروا دی تھی، اور اس دیوار کو ہزار مزور کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والا احاطہ، اور پھر ملک زین الدین نے اس دیوار کو چھت تک بلند کر دیا تھا۔ یعنی یہ پورا منظر ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور روایت یہ ہے کہ 1881 میں سلطان تاتبائی کے دور میں یہ دیوار جو ہے، اس میں موجود جتنے دروازے تھے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ پھر یہ روایت ہے کہ اس احاطے کے اندر جو شخص سب سے آخر میں داخل ہوئے تھے وہ تھے امام نور الدین سمودی۔ اچھا، وہ آخری شخص تھے جو اس احاطے میں داخل ہوئے تھے جن کو قبر مبارک کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہوگی، بس وہ آخری شخص تھے۔ اس کے بعد کوئی نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد کوئی بادشاہ، کوئی خلیفہ، بڑے سے بڑے شخص کے لیے بھی اس کو روضہ رسول کی زیارت تو ضرور کروائی گئی ہے، لیکن قبر انور کی زیارت نہیں کروائی گئی۔ تو جب اتنے 100 سال پہلے جب کیمرے اور تصویر کشی کا بھی وجود نہیں تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آج ہم کیمرے سے کھینچی تصویریں جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں؟ اور زیادہ تر جو افسوس کی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ جو تصویر سب سے زیادہ ایک دوسرے کو میل کی جا رہی ہے، فارورڈ کی جا رہی ہے، وہ حضرت مولانا روم کی قبر کی تصویر ہے۔ اب دیکھو نا کہ آپ 4 پیسے کمانے کے لیے یہ جو تصویریں بنا کے چھاپ کے جو بیچ رہے ہیں لوگ، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 4 پیسے کمانے کے لیے ہم یہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے کہ ہم ایک فیک تصویر بنا کے بیچ رہے ہیں۔ اور بات صرف قبر انور تک محدود نہیں ہے، تبرکات کی تصویریں دیکھو، نالائق مبارک کی، مختلف چیزوں کی تصویریں جو ہیں، جبے کی تصویر وہ بنا کے بیچ رہے ہیں۔ اور یار خدا کے واسطے جتنا آپ لوگ بنا کے، اور وہ معاملہ جو ہے تبرکات جو ہے وہ تصویروں تک محدود نہیں ہے، سرکاری بھی، غیر سرکاری سطح پر، انفرادی سطح پر بھی پوری دنیا میں یعنی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تبرکات موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مطلب ہم کسی ایک تبرک کو چیلنج، ان کی جو کریڈیبلٹی یا اتھینٹسٹی ہے اس کو چیلنج نہیں کر رہے کہ فلاں غلط ہے یا فلاں صحیح ہے، لیکن ذہن میں سوال تو یہ ضرور اٹھتا ہے نا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تھی تو ان کے تصرف میں جو چیزیں تھیں وہ تو گنتی کی چند چیزیں تھیں نا، ٹھیک ہے نا، تمام روایات میں انہی چند چیزوں کا ذکر ملتا ہے، اور ان چند چیزوں میں سے بھی آدھی چیزیں کو 4-5 چیزیں ایسی تھی، تبرکات ایسے تھے جو صحابہ کرام کے پاس تھے، اور صحابہ کرام کی وصیت کے مطابق ان کی وفات پر، ان کی رحلت پر وہ چیزیں جو ہیں، وہ تبرکات جو ہیں، وہ ان کی قبر میں دفن کر دیے گئے۔ بالکل، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ چادر مبارک تھی جو رسول اکرم نے انہیں عطا کی تھی، تو ان کی وصیت کے مطابق وہی چادر ان کا کفن بنی تھی۔ بالکل، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل کے پاس موئے مبارک تھے، وہ بھی ان کی قبر میں ان کے ساتھ دفن کر دیے گئے۔ لیکن جو تبرکات ہیں ان کی ایک طویل فہرست ہے، مطلب اگر دنیا میں رسول پاک کے استعمال میں رہنے والی تلواروں کی گنتی کی جائے تو وہ درجن بھر سے زیادہ ہے، جبکہ آپ جتنی احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، حیات طیبہ کا کچھ مطالعہ کر لیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں ہمیشہ سے ایک ہی تلوار تھی جو ان کی خاندانی تلوار تھی، مگر اب جو تلواریں تبرکات کے طور پہ یہاں دنیا میں ہیں وہ درجن سے زیادہ جگہ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رسول پاک کی تلوار فلاں جگہ پر بھی موجود ہے، فلاں جگہ پر بھی موجود ہے۔ تو میرا اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو رسول پاک کے تبرکات جو ہیں ان کے ساتھ جو عقیدت ہے اس کی بھی ایک عقیدت ہے، اس کی بھی ایک حرمت ہے، اس حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اصل میں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تبرکات موجود ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اپنی عقیدت کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی تعظیم کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں کہ واہ 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 یہ اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کے پاس یہ تبرکات موجود ہیں۔ بالکل بجا طور پہ جس شخص کے پاس تبرکات ہیں وہ محبت کے قابل اور قابل تحسین سمجھا جانا چاہیے، مگر یار خدا کے واسطے اس میں یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں 2 رائے پائی جاتی ہیں اس حوالے سے، ان سے ضرور بچیں، اس حد تک نہ جائیں یا اس طرح کی چیزیں نہ اناؤنس کریں اور ہمیں جس سے ہر جگہ پہ تفرقہ سا ہمیں بھی بطور مسلمان اور ایک ذی شعور مسلمان کے طور پہ ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی عقیدت وابستہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق بھی کر لیں
اپنے دماغ اور عقل سے بھی کام لے لیں کہ کیا یہ ممکن ہے. اللہ پاک بس یار ہمیں سب کو ہدایت دے اور اس طرح کی اہم جو چیزیں ہیں ان میں ہمیں ضرور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب, آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے سابق وزیر اعظم کہا ہے. وہ تو آپ ہیں. ہاں تو یہ بات آپ نیب والوں کو بھی بتائے نا. تو ان کو نہیں پتا. ان کو پتا ہو تو وہ اس طرح میری کھچترو کریں. وہ تو نیب والے مجھے اس طرح بلاتے ہیں جیسے آپ لوگ پیزے والے کو بلاتے ہیں, اور بات میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں جیسے پیزے والا آپ کے پاس پیزا لے کے آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ وہ تو چکن کیوں چوک کے کھا لیا. حالانکہ جو سارا دن رہتا ہی پیزا شاپ میں ہے اس نے کھانا ہے تو پھر پورا پاکستان کھاتا ہے. میرا مطلب ہے کہ پورا پیزا کھاتا ہے, اس کو چکن کھانے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ بتا دیں نیب والوں کو. یہ آپ نے اچھی بات کی ہے. میں نے کئی دفعہ نیب والوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں سابق وزیر اعظم ہوں. اچھا. مگر وہ نہیں مانتے. میں نے ان کو ایک دفعہ یہ بھی پوچھا ہے کہ اچھا بھلا بتائیے کہ شوکت عزیز کے بعد اور یہ جو راجہ پرویز اشرف ہے ان سے پہلے کون تھے وزیر اعظم. تو مجھے آگے سے کہتے ہیں کہ جی حیثیت تفتیش کر دیا, کوئی کون بنے گا مہا کروڑ پتی نکلے گا. تو اس کے بعد پھر میں کیا کر سکتا ہوں. تو ان کے اس رویے سے میں تو خود یہ بھولتا جا رہا ہوں کہ میں سابق وزیر اعظم. آپ خود بھی تو نیب کے سامنے مولا جٹ بنے ہوئے ہیں نا. یہ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں مولا جٹ بن رہا ہوں, ورنہ جتنا مجھے ان پہ غصہ ہے میرا تو جی چاہتا ہے کہ ایول ڈیڈ بن جاؤں. یہ سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو یہ نیب والے, ان کی جرت ہے کہ یہ مجھے ہاتھ لگائے. یہ مجھے ہاتھ تو لگا کے دیکھے, میں ان کو بتا دوں گا. کیا بتا دیں گے؟ یہی کہ ہاتھ لگایا کہ نہیں. چونکہ میں جب کبڈی بھی کھیلتا تھا تو میں ایمانداری سے بتاتا تھا کہ ہاتھ لگایا کہ گیلانی صاحب, اگر انہوں نے آپ کو گرفتار کر لیا کیا کریں گے آپ؟ اگر گرفتار کر لیا تو پھر میں نے کیا کرنا ہے, پھر جو کرنا ہے انہوں نے ہی کرنا ہے. کیونکہ ہماری تو اب حکومت نہیں ہے. اگر ہماری حکومت ہوتی تو میں بتا سکتا تھا کہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا گیلانی صاحب, یہ اچانک آپ کو آج اتنے سالوں بعد کیسے خیال آ گیا اور آپ نے یہ بیان داغ دیا ہے کہ آپ کے دور اقتدار میں آدھی پاور جو تھی وہ فوج کے پاس تھی اور آدھا اقتدار عدلیہ کے پاس تھا؟ دیکھیں یہ میں نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن اب کیوں کہا ہے, اس وقت کیوں نہیں کہا تھا؟ دیکھیں اگر صبح کا سابق وزیر اعظم اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہنا چاہیے. تو کیا کہنا چاہیے؟ تھکا ہوا کہہ لے چلے. جنید صاحب مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ میں وزیر اعظم بھی رہا ہوا ہوں. میں تو اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے اپنی پرانی فلمیں لگا کے دیکھتا ہوں جس میں میں نے وزیر اعظم کا کردار ادا کیا. فلموں سے آپ کا ایک اور بیان یاد آ گیا کہ کترینہ کیف مجھے بہت پسند ہے. یہ اچانک میرے منہ سے یہ بیان نکلا ہے. اچھا. چونکہ میں تو اپنی فلمیں دیکھ رہا تھا جس میں میں نے وزیر اعظم کا کردار کیا ہوا ہے. اچھا. تو اس میں ایک یہ بھی فلم پڑی ہوئی تھی, پتہ نہیں بچے لے کے آئے ہوں گے. اچھا. تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا دھوم 3. اچھا. تو میں نے وہ پڑھنے والی اینک نہیں تھی لگائی. اچھا. تو میں نے سمجھا کہ مخدوم 3 لکھا ہوا.
اچھا تو میں نے وہ فلم لگا لی یہی سوچ کے کہ یہ بھی میری فلم ہی ہوگی. تو اس میں اچانک یہ جو ہے یہ کترینہ کیف کی آ گئی. اچھا. تو میں نے فلم دیکھنی شروع کر دی تو اس کا ایک گانا بھی آ گیا ادھر, وہ جو اس نے گایا ہے دھوم 3 میں, کملی کملی لی میں کملی کملی لی میں کملی کملی. تو مجھے بڑا پیار آیا. میں نے سوچا کہ دیکھو تو کادی کملی ہے 20 کروڑ تو فلم دا لینی ہے. تو اس لیے میں نے یہ بیان دیا. اچھا, تو آپ یہی کہنا چاہتے تھے کہ کترینہ کیف آپ کو بہت پسند ہے؟ نہیں, یہ جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہ کترینہ کیف مجھے پسند ہے, ایسا نہیں میں نے بیان دیا. یہ میرے بیان کو توڑ موڑ کے ان لوگوں نے, میڈیا والوں نے, آپ لوگوں نے پیش کیا. اس میں کیا توڑا مروڑا؟ دیکھیں, میں نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے ہر کام میں سلیقہ اور کرینہ پسند ہے. تو یہ کرینہ میں میری اوئے توئے کرنے کے لیے تے آپ نے خود ڈالا. اس کا مطلب ہے آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ دیکھیں یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. علیحدہ ٹاپک. اچھا گیلانی صاحب یہ فرمائیں, ملتان میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں کیسی ہیں پیپلز پارٹی کی؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پہ بڑا شور ہے پیپلز پارٹی کا, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر بڑی دھوم دھام کے ساتھ کم بیک. اچھا گیلانی صاحب یہ فرمائیں کہ میں نے ملتان کا دورہ کیا, مجھے تو کسی بینر کسی پوسٹر پہ آپ کا نام تک نظر نہیں آیا. تو یہ تو دیکھیں, ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. عدالتوں نے چونکہ مجھے نااہل قرار دے دیا ہوا ہے, تو اس لیے پوسٹر کے اوپر امیدوار کے طور پہ تو میرا نام بھی آ سکتا. تو یہ جو چیئرمین بننے ہیں, ناظم بننے ہیں, تو ان کے سپورٹرز میں میرا نام میرے علاقے میں لکھا ہوا ہے. میں نے تو وہاں پر بھی کبھی نہیں دیکھا. میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے غور سے پوسٹر نہیں پڑھا ہوگا. اللہ کے فضل سے پہلی لائن میں ہی اگر دائیں طرف سے پڑھیں تو 3رے نمبر پہ ہے, اور اگر بائیں طرف سے پڑھیں تو 5ویں نمبر پہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کی نظر اس لیے نہیں پڑی کہ اس نے جلدی میں صرف یوسف لکھ دیا ہوا ہے. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.